اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ صحیح بخاری کی جلد اول میں سے جو احادیث کا سلسلہ ہم نے شروع کیا اس کی حدیث نمبر 1، 2 اور 3 ان کی ہم نے عربک ترجمہ اور فوائد پڑھے۔ آج انشاءاللہ ہم حدیث نمبر 4 کا مطالعہ کریں گے، اس کی عربک، اس کا ترجمہ اور اس کے فوائد انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جیسے کہ حدیث نمبر 3 کے آخر میں نے آپ کو بتایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، اس وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ ٹائم کے لیے وحی رک گئی، یعنی وحی آنا بند ہو گئی، جسے فطرۃ الوحی کہتے ہیں۔ جیسے سورۃ العلق کی میں نے آپ کو بتایا 96 نمبر کا سورۃ العلق، اس کی پہلی 5 آیات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں اچانک سے نازل ہوئیں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ مصروف عبادت تھے اور جبرائیل امین اچانک سے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کے فرمایا اقرا، ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہاں تک آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 5 تک یہ پہلی 5 آیات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئیں، جس کا ترجمہ ہے پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو یہ پہلا تجربہ تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کار عظیم پر مامور ہوئے اور آگے کیا کچھ کرنا ہے، بلکہ صرف ابتدائی تعارف کروا دیا گیا تھا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا گیا کچھ ٹائم کے لیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی، جو کنڈیشن تھی، وہ میں نے آپ کو حدیث نمبر 1 اور 2، حدیث نمبر 2 اور 3 میں نے آپ کو بتایا کہ اچانک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کا بوجھ آ گیا تھا، اللہ پاک نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تھوڑا بوجھ کم ہو جائے اور آپ آگے دوبارہ جو ہے اپنا ذہن دوسری وحی کو وصول کرنے کے لیے تیار کر لیں اور نبوت کے فرائض کو سنبھالنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور جب تک دوبارہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ اٹھیں، یعنی کہ جو دوسری وحی آج جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ حدیث نمبر 4، اس کے اندر سورۃ المدثر کی پہلی 7 آیاتیں اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری بار نازل کیں، یعنی سورۃ المدثر کی پہلی 7 آیتیں، یہ مکی صورت ہے، اس کی پہلی 7 آیتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی پر نازل ہوئیں۔ تو انشاءاللہ ہم اس کا عربک پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ قرآن مجید سے اس کا پھر ہم ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکبر ولربک فاصبر۔ تو حدیث نمبر 4 کا کچھ آپ کو میں تھوڑا سا مرکزی خیال بتا دیتا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، یہ حدیث نمبر 4926 ہے، صحیح بخاری میں سے ہی
حضرت جابر بن عبداللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا کہ آپ فرما رہے تھے، میرے اوپر دوسری وحی اس وقت نازل ہوئی جب میں مکہ کے ایک بازار اجیاد سے گزر رہا تھا، تو مجھے آسمان سے ایک آواز سنائی دی۔ میں نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ آسمان اور زمین کے درمیان میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی وجہ سے میں خوف زدہ ہو جاتا ہوں اور اپنا سر نیچے جھکا لیتا ہوں، اور پھر میں دوبارہ اپنے گھر جا کر کمبل لینے کی خواہش کرتا ہوں۔ تو پھر اللہ پاک سورۃ المدثر اس کی یعنی کہ سورۃ مدثر سورۃ نمبر 74 اس کی آیات نمبر 1 سے 7 تک اللہ پاک نازل فرماتے ہیں۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ عربک میں نے آپ کو پڑھی، اب میں اس کا آپ کو ترجمہ بتاتا ہوں۔ اے چادر میں لپٹنے والے، اٹھ کھڑا ہو اور آگاہ کر دے، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر، اور اپنے کپڑوں کو صاف رکھ اور ناپاکی سے دور ہو جا، اور احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کر، اور اپنے رب کی راہ میں صبر کر۔ یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوئے نا کہ ناپاکی سے دور رہ اور اپنے کپڑوں کو صاف رکھ، تو یہاں پہ اس ناپاکی سے مراد یہ ہے شرک، یعنی کہ شرک کی ناپاکی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے مکہ کے اندر 360 یا 365 بت تھے جو حرم شریف کے اندر کفار نے رکھے ہوئے تھے۔ روز کا ایک بت تھا جس کی وہ عبادت کرتے تھے پورے سال تک۔ تو اللہ پاک ان بتوں سے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ان سے آپ دور رہیں، اور اپنے یہاں تک کہ کپڑے بھی ان کو ٹچ نہ ہونے دیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلی وحی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف بتایا گیا تھا کہ اللہ پاک نے کہا کہ پڑھو، اور انسان کا بتایا اور علم کے بارے میں بتایا۔ تو دوسری وحی کے اندر اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں۔ حکم کیا دے رہے ہیں؟ کہ اٹھو اور خلق خدا کو اس جو زمین کی دنیا کے اندر جو چل رہا ہے، جو یعنی کہ روش چل رہی ہے، اس کے انجام سے ڈرائیں، اور اس دنیا میں جو دوسروں کی بڑھائی اور جو یعنی کہ بتوں کی اور شرک کی جو کر رہے ہیں، ان کے جو ڈنکے بج رہے ہیں، ان کو اللہ کی بڑائی ان کے سامنے بیان کرو، اللہ کی بڑائی کا اعلان کرو۔ اور ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت فرمائی گئی کہ اب جو کام آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر لحاظ سے پاکیزہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی فائدے کو قطع نظر آپ کامل اخلاص کے ساتھ خلق خدا کی اصلاح کریں۔ اور اس وحی کے آخری فقرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی ہے کہ اس فریضے کی انجام دہی میں جو مصائب، تکلیف، پریشانی آپ کو پیش آئیں، ان کو اپنے رب کی خاطر صبر کریں۔ پھر اس فرمان الہی کے سلسلے کے یعنی کہ اس فرمان الہی میں جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو گامزن کیا، تو اس کے ساتھ پے در پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی سلسلہ جو ہے نا شروع ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ بھی اسی طرح پے در پہ شروع کر دی۔ تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آتی، ویسے ہی آپ پے در پہ لوگوں تک اس کو پہنچانا شروع کر دیتے۔ تو مکے میں آپ کو پتہ ہے، کیونکہ مکے والے سارے جو تھے وہ بت پرست تھے، اس لیے مکے کے اندر ایک کوہرام برپا ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مخالفتوں کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کے چند مہینے ہی گزرے تھے اس حال میں کہ حج کا زمانہ آ گیا، کیونکہ اسلام سے پہلے بھی جو بت پرست تھے، جو مکہ کے لوگ تھے، حج تو وہ کرتے تھے، کیونکہ مکہ والے اس بات پہ یقین رکھتے تھے کہ سب کچھ بنانے والا اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ صرف وہ آخرت پہ ان کا یقین نہیں تھا، دوبارہ اٹھنے پہ ان کا یقین نہیں تھا، لیکن وہ یہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، زمین آسمان رزق دینے والا اللہ ہے۔ جو وہ بتوں کو پوجا کرتے تھے وہ کہتے تھے یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے، کیونکہ اللہ پاک ڈائریکٹ ہماری نہیں سنے گا، لہٰذا ہم ان کو اپنا شریک بناتے ہیں، یہ آگے اللہ کے پاس ہماری جو دعائیں ہیں، ہماری فریادیں ہیں، یہ اللہ کے سامنے رکھیں گے، اور پھر اللہ پاک ان کی وجہ سے، ان کی بدولت سے ہمیں عطا فرمائیں گے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ حج کا زمانہ آ گیا، اور مکہ کے لوگوں کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ تمام عرب سے حاجیوں کے قافلے آئیں گے، اور اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قافلوں کی قیام گاہوں پر جا جا کر آنے والے حاجیوں سے ملاقاتیں کی، اور حج کے اجتماع میں جا کر قرآن جیسا بے نظیر کلام پڑھا سنایا، تو عرب کے لوگ جو ہے نا وہ کونے کونے سے، یعنی کہ عرب کے ملک سے کونے کونے سے لوگ آئیں گے، اور جب ظاہری بات ہے وہ اپنے ملک میں واپس جائیں گے تو اسلام کی دعوت، اسلام کی تبلیغ کونے کونے تک پہنچ جائے گی۔
تو انہوں نے کہا کہ لوگ جو ہے نا دور دور سے آئیں گے، اور جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں کون کون سے اور بڑے بڑے کون کون سے جو ہے نا ان میں جو آنے والے حاجی ہیں وہ اس سے متاثر ہو جائیں اور اسلام قبول کر لیں۔ اس لیے قریش کے جو سردار تھے نا بڑے بڑے، یعنی کہ مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے، تو انہوں نے ایک اپنی کانفرنس، یعنی کہ ان سب نے اپنی ایک گیدرنگ کی کہ ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں اس سے پہلے کہ مکہ کے اندر حاجی آ جائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ان کو تبلیغ شروع کر دیں۔ انہوں نے اپنی ایک گیدرنگ بنائی، ایک کانفرنس منعقد کی، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں شروع کر، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جیسے ہی حاجی آئیں گے، یعنی کہ دوسرے ممالک سے جو حاجی یہاں پہ آگے مکہ میں اکٹھے ہوں گے، تو ہم آتے ساتھ جو ہے نا ان حاجیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے سے پہلے ہم ان کو راستے میں روکیں گے، یا ان کی قیام گاہ میں آنے سے پہلے، ان کے کیمپوں میں آنے سے پہلے ہم ان کو روکیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہم پہلے ہی ان کو بھڑکا دیں گے۔ جب اس بات کے اوپر سب ایگری ہو گئے تو ولید بن مغیرہ نامی ایک شخص تھا جو حاضرین میں سے، اس نے کہا کہ ہم اس طرح کریں گے کہ مثال کے طور پہ ابو جہل ہے، یہ ولید بن مغیرہ ہے، اور جو بڑے بڑے قریش کے سردار ہیں، انہوں نے کہا اگر ہم اپنی باتیں مختلف بتائیں گے، یعنی ایک کچھ اور بات کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، دوسرا کوئی اور بات کرے گا، تیسرا کچھ اور بات کرے گا، تو لوگ ہمیں سمجھیں گے کہ ہم جو ہے نا جھوٹے ہیں، اس لیے ہمارا اعتبار جو ہے نا لوگوں سے جاتا رہے گا۔ تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ کوئی ایک بات ایگری کر لیتے ہیں ہم، یعنی کہ ایک بات کے اوپر ہم ایگری ہو جاتے ہیں، تو وہی باتیں ہم جو ہے نا سب کے پاس جا جا کے ہم وہی باتیں کریں گے۔ تو ان میں سے جو کچھ سردار تھے انہوں نے کہا پھر ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہہ دیتے ہیں۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ نہیں، وہ کاہن نہیں ہیں، جس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں، جس طرح کی وہ فکریں جوڑتے ہیں، کاہن ان سے دور کی نسبت بھی نہیں رکھتا۔ پھر اس میں سے کچھ اور جو تھے، یعنی کہ مکہ کے بڑے بڑے سردار، وہ بولے کہ ہم جو ہے نا نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہہ دیتے ہیں۔ مجنون عربک لفظ ہے جس کو کہتے ہیں پاگل، نعوذ باللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہہ دیتے ہیں۔ پھر ولید بن مغیرہ نے کہا کہ وہ مجنون بھی نہیں ہیں، میں نے دیوانے اور پاگل کو دیکھا ہے، ان کی جو وہ حرکتیں ہوتی ہیں میں اس سے بہت اچھی طرح واقف ہوں۔ اس حالت میں انسان جیسی بہکی بہکی باتیں اور حرکتیں کرتا ہے وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہیں، کوئی بھی نہیں مانے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہیں۔ پھر لوگوں نے کہا ہم پھر آپ کو شاعر کہہ دیتے ہیں۔ تو ولید بن مغیرہ جو تھا یہ یعنی کہ اس وقت کا سب سے بڑا سردار تھا، یعنی ابو جہل کے ساتھ کا، ابو سفیان کے ساتھ کا، اس وقت دور جہالت کے اندر یہ بڑا سردار تھا ان کا۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ نہیں، شاعری کی ہر قسم سے ہم واقف ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کرتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں، وہ شاعری کے کسی بھی معاملے کے اندر فٹ نہیں آتا۔ یہ سب باتیں نا ابو جہل سن رہا تھا ادھر کھڑا ہو کے۔ پھر ابو جہل جو ہے نا ایک دم غصے سے اٹھتا ہے اور ولید بن مغیرہ کا سر ہلا کر بولتا ہے کہ تمہاری قوم تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوگی جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات نہ کہو۔ تو ولید کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، پھر مجھے ذرا سوچنے دو۔ یہ سوچنے کا اس نے کیوں کہا؟ کیونکہ اس کے دل کے اندر یہ بات تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کر رہے ہیں، جو قرآن وہ پیش کر رہے ہیں، جو دین وہ پیش کر رہے ہیں، وہ سچا دین ہے، لیکن وہ صرف اپنی دولت کو، اپنی شہرت کو، اپنے رتبے کو، اپنی جو ہے حکمرانی کو، صرف اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ کہتا کہ اگر میں اللہ کے سامنے سر جھکاؤں گا تو میرے بڑے بڑے سرداروں کے سامنے میرا سر جھک جائے گا، لیکن اس کے دل کے اندر یہ بات آ چکی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کر رہے ہیں وہ سچی بات ہے۔ اس لیے اس نے کیا کہا کہ مجھے سوچنے دو۔ پھر بہت ٹائم کے بعد سوچ سوچ کر بولا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہیں گے۔ جادوگر کہنے سے یہ ہوگا کہ ہم یعنی کہ لوگوں کے اندر جائیں گے، شامل ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ مکہ کے اندر ایک ایسا شخص ہے جو جادوئی کلام پڑھتا ہے۔ تو جو انسان ہے وہ اپنے ماں باپ کے خلاف ہو جاتا ہے، بیٹا اپنے باپ کے خلاف ہو جاتا ہے، بیوی اپنے شوہر کے خلاف ہو جاتی ہے، شوہر اپنے ماں باپ کے خلاف ہو جاتا ہے، اس طرح کی ہم باتیں کریں گے۔ تو انہوں نے اس بات کے اوپر متفق ہو گئے سارے کہ ہم جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی قافلہ اندر آنا شروع ہوں گے حج کے، تو ہم ان قافلوں کے اندر جا کے ان کو یہ بات بتائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایک شخص ہے جو مکہ کے اندر اس طرح کا کلام پڑھتا ہے کہ اگر کوئی اس کو سن لے تو وہ اپنے باپ کے خلاف ہو جائے گا، بیٹا اپنی ماں کے، بیوی اپنے شوہر کے، شوہر اپنی بیوی کے، ہر ایک چیز کو وہ چھوڑ دے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو جیسے ہی وہ وفود آنا شروع ہوئے، حاجیوں کے وفد آنا شروع ہوئے،
تو ان کے جو سرداران کے جو آگے جو چیلے تھے، انہوں نے جا کے ان یعنی کہ اجتماع میں پہلے ہی، یعنی کہ مکہ سے انٹر ہونے سے پہلے ہی جو ہے ان کے پاس گئے اور وہاں پہ جا کے کہا کہ آپ جو ہے نا ہوشیار رہنا، اندر جو ہے نا مکہ کے حرم کے پاس ایک محمد نام کا شخص ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگوں کو اس طرح کا کلام پڑھ کے سناتا ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے، ماں باپ کے خلاف ہو جاتے ہیں، اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دیتے ہیں، لہٰذا آپ سب لوگ نا اس سے ہوشیار رہنا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قریش نے خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سارے عرب میں مشہور کر دیا، یعنی کہ جو لوگ بھی آئے تھے انہوں نے سنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس طرح کے ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے دیکھنا چاہا کہ آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کون اور یہ کہتے کیا ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ میرا تھوڑا سا انٹروڈکشن سورت کا دینے کا مطلب یہ تھا کہ اس کے اندر آگے آپ کو پتہ چل جائے کہ سورت کے اندر اللہ پاک نے دوسری وحی کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو 1 سے 7 آیتیں میں نے آپ کو بتا دیں۔ اس کے بعد سورت نمبر جو ہے 74، یہی سورت نمبر ہے سورت المدثر، اس کی آیت نمبر 8 سے 10 تک جو ہے نا منکرین کے بارے میں اللہ پاک نے بات کی ہے کہ منکرین کو اللہ پاک نے خبردار کیا ہے کہ آج جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے باز آ جاؤ، ورنہ اس کا انجام بہت برا ہوگا، تمہارے لیے اس کا انجام بہت زیادہ برا ہوگا۔ پھر اس کے بعد آگے بات چلتی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں آیت نمبر 11 سے لے کے آیت نمبر 26 تک 26 تک، ولید بن مغیرہ کا جو ہے نا اللہ پاک نے قرآن میں اس کا نام تو نہیں لیا، لیکن اس طرح کہا ہے کہ یہ جو شخص ہے اس کو میں نے اتنا نوازا، اس کے ہر ٹائم ظاہر رہنے والے، ہر ٹائم اس کے پاس موجود رہنے والے میں نے اس کو بیٹے دیے، لیکن اس نے میری آیتوں کو جھٹلایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے ساحر کہا، یعنی جادوگر کہا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ابھی بھی مجھ سے توقع کرتا ہے کہ میں اس کو انعام دوں، جبکہ اس کے لیے انعام نہیں، اب اس کے لیے سکر ہے۔ تو قرآن مجید میں لفظ اللہ پاک نے استعمال کیا گیا سکر، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ تم کیا جانو کہ سکر کیا ہے؟ سکر ایک جہنم ہے، آگ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ ایسی آگ ہے نہ تو وہ زندہ چھوڑے گی اور نہ ہی وہ مارے گی، اور جب اس کے اندر داخل کیا جائے گا وہ تمہاری جسم کو، کھال کو بھون کے تمہیں کوئلہ کر دے گی۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان کو جب اس کے اندر ڈالا جائے گا، استغفر اللہ، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس بغیر حساب ونعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس بغیر حساب ونعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس بغیر حساب ونعوذ بک من النار۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جب انسان کو اس آگ کے اندر ڈالا جائے گا تو نہ تو وہ وہاں پہ زندہ رہے گا اور نہ وہ وہاں پہ مرے گا، اور اس کی کھال کو بھون کر کوئلہ کر دے گی وہ۔ یعنی اللہ پاک نے فرمایا کہ نہ تو وہ مرے گا اس میں، نہ وہ زندہ رہے گا، یعنی وہ جائے گا آگ کے اندر، مرے گا، اللہ پاک دوبارہ زندگی دیں گے، دوبارہ جلے گا، دوبارہ بھونے گا، دوبارہ کوئلہ ہوگا، اللہ پاک پھر سے زندگی دیں گے، اور یہ سلسلہ ساری زندگی چلتا رہے گا۔ جس طرح جنت کے اندر سب جنتی ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، اسی طرح جہنم کے اندر ہر جہنمی ہمیشہ ہمیشہ یہ آگ اور یہ گندگی اور یہ پیپ اور یہ خون اور یہ ریشہ اور یہ گرم پانی، یہی ان کی زندگی ہوگی۔ اور جہنم کے اندر کوئی کسی قسم کا ایک سیکنڈ کا بھی سکون نہیں ہے، بچھونا آگ کا، اوڑھنا آگ کا، پانی پلایا جائے گا گرم، یا وہ خون اور ریشہ اور پیپ جو جسموں سے نکلے گی جہنمیوں کے، وہی ان کو پلائی جائے گی، اور کھانا دیا جائے گا تھور کا درخت، تھور کہتے ہیں برگد کا درخت، اس میں کانٹے لگے ہوں گے، اور جب وہ جہنمی اس کو کھائے گا اس کے گلے سے وہ چیرتا ہوا جائے گا، اور اس کی آنتڑیں دوبارہ جو پیٹ ہے پھاڑ دے کے رکھ دے گا اس کو، اور اللہ پاک اس کو دوبارہ سے دیں گے، دوبارہ پیٹ صحیح ہوگا، دوبارہ سے کھائے گا، ہمیشہ ہمیشہ یہی سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس بغیر حساب ونعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس بغیر حساب ونعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس بغیر حساب ونعوذ بک من النار۔ تو میں بات بتا رہا تھا آپ کو 11 سے 26 نمبر کی آیت میں اللہ پاک نے ولید بن مغیرہ کا نام لیے بغیر بتایا گیا کہ اللہ پاک نے اس شخص کو کیا کیا نعمتوں سے نوازا، اس کو بیٹے دیے، اس کو دولت دی، اس کو سردار بنایا، اور یہاں تک کہ اس کو اتنا بڑا سردار بنایا کہ جو یہ بات رکھتا تھا سب سردار اس کی بات کو مانتے تھے، اور اس نے اس کا ہمیں کیا حق صلہ دیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہا، اور حق کے ساتھ دشمنی کی اس نے، جبکہ اس کے دل کے اندر یہ بات تھی
کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، لیکن اپنی ریاست کو، اپنی وجاہت کو بچانے کے لیے یہ ایمان نہیں لے کے آیا۔ اسی طرح اللہ پاک پھر آگے آیت نمبر 27 سے 48 تک اللہ پاک دوزخ کی ہولناکیاں بیان کرتے ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ پھر اس صورت کے آخر کے اندر اللہ پاک آیت نمبر 49 سے 53 میں کفار کے مرض کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اصل مرض ان کا کیا ہے، یہ دشمنی کیوں کرتے ہیں۔ وہ جڑ یہ اللہ پاک نے بتائی ہے کہ چونکہ وہ آخرت سے جو ہے نا بے خوف ہیں، کیونکہ انہیں آخرت کا خوف نہیں ہے۔ خوف کیوں نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ قیامت تو آنی نہیں ہے، ہماری بس یہی زندگی ہے، ہم نے یہیں پہ پیدا ہوئے ہیں، یہیں مر جائیں گے، دوبارہ ہم جب مٹی ہو جائیں گے تو اللہ ہمیں کس طرح سے زندہ کر سکتا ہے، یہ ان کی سوچ ہے۔ جبکہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ پاک جس طرح ہمیں ایک بار پیدا کر سکتا ہے، دوبارہ اللہ پاک پھر اس چیز کے اوپر قادر ہے۔ ہم مٹی ہو جائیں گے، ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، بے شک ہمارے جانور کھا جائے، ہم آگ میں جل جائیں، ہم سمندر میں گر جائیں، ہم اونچائی سے گر کے مر جائیں، یہاں تک کہ ہمارا پورا جسم چیتڑے چیتڑے ہو جائے، بم سے اڑ جائے، لیکن اللہ پاک دوبارہ قادر ہے کہ وہ ہمیں دوبارہ سے زندہ کر کے کھڑا کرے گا اپنے سامنے، اور ہم الگ الگ اللہ کے سامنے جا کے ایک ایک نفس بنفس جا کے اللہ کو جواب دینا ہے ہم نے۔ کیا بنے گا اس دن؟ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ تو اللہ پاک آیت نمبر 49 سے 53 میں کفار کے مرض کے اصل جڑ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چونکہ وہ آخرت سے بے خوف ہیں، اسی لیے وہ زندگی کو، جو ان دنیا کی زندگی ہے، اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ اور وہ قرآن سے اللہ پاک نے کتنی پیاری مثال بیان کی ہے ان لوگوں کی، ان کافروں کی، ان مشرکوں کی۔ اللہ پاک نے کیا مثال بیان کی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کی مثال ایسے ہے کہ یہ قرآن کو جب ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے یا ان کو بتایا جاتا ہے تو یہ ایسے بھاگتے ہیں جیسے شیر کو دیکھ کر جنگلی گدھے، یعنی خچر جو ہوتا ہے نا، جنگلی گدھے جو ہوتے ہیں، جب اگر جنگل میں وہ چر رہے ہوں تو ایک دم سے ان کو پتہ لگے شیر آ رہا ہے، وہ بھاگ جاتے ہیں وہاں سے، اپنے کان دبا کے بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ نے یہی مثال ان کی دی ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شیر کو دیکھ کر جنگلی گدھے بھاگتے ہیں، اور ایمان لانے کے تو یہ ہے ہی نہیں، اور اگر ایمان لانے کے لیے مختلف اپنی شرطیں پیش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ یہ کریں تو ہم ایمان لے آئیں گے، اگر آپ یہ کریں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر میں ان کی شرطیں پوری کر بھی دوں، ان کی میں شرطیں پوری کر بھی دوں، لیکن پھر بھی یہ جو ہے نا آخرت کے انکار کے ساتھ ایمان کی راہ پہ کبھی بھی گامزن نہیں ہوں گے۔ اور اللہ پاک نے آخر میں صاف صاف فرما دیا کہ اللہ کو کسی کے ایمان کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ مجھے تمہارے کسی کے ایمان کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو دنیا کی ایک جھاڑو کا جو تیلا ہوتا ہے نا، یا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کو جو ہے نا دنیا کی فکر نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے کفار کو، مشرکین کو، یہود و نصارہ کو چھوڑ دیا کہ جو تم کرنا چاہو کرو دنیا میں عمل، آخرت میں آ کے میں تمہارے سے پوچھوں گا، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت کے اندر آخری جو آیات ہیں اللہ پاک نے اس میں فرما دیا کہ مجھے تمہارے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں پڑ گئی کہ میں تمہاری شرطیں پوری کرتا پھروں۔ اور قرآن ایک نصیحت ہے جو تمہارے سامنے پڑھا جاتا ہے، جس کا دل چاہے اس کو قبول کر لے اور اس کا یعنی کہ میری جنت کا مستحق ہو جائے، اور جس کا دل چاہے اس سے نافرمانی کرے۔ بے شک اللہ کی یہ شان ہے کہ ہم اسی کے سامنے تقوی اور اسی کی شکر گزاری عطا کریں ہم۔ تو اللہ پاک کیا کرے گا؟ ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں گے، اللہ کے لیے صبر کریں گے، اپنی نفس کے اوپر صبر کریں گے، اپنے غصے کے اوپر صبر کریں گے۔ تو اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں جو میرے لیے تقوی اختیار کرے، جو شخص میرے لیے خدا ترسی کرے، یعنی ہم کسی کے اوپر غصہ آ رہا ہے ہم اس کو معاف کر دیں پھر بھی اللہ کی خاطر، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں معاف کر دوں گا اس کو، بے شک اس سے پہلے وہ جتنا مرضی بڑا گناہ کرنے والا ہو، جتنے مرضی اس نے گناہ کیے ہوں، ایک بار آ کے وہ مجھ سے سامنے استغفار کر لے، سچے دل سے توبہ کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچے دل سے توبہ کر لو جب تک کہ تمہاری موت کی گھرگھراہٹ نہیں تمہارے سامنے آ جاتی، اللہ پاک اس وقت تک توبہ قبول کرتا ہے انسان کی۔ تو ٹھیک ہے، میں نے آپ کو مختصر سا تعارف بیان کر دیا حدیث نمبر 4 کے بارے میں، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی نازل ہوئی۔ اب انشاءاللہ میں آپ کو حدیث نمبر 4 کا ترجمہ، اس کی عربک اور اس کے فوائد پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وهو يحدث عن فترات الوحی فقال في حدیثی بین ان امشی اذ سمعت صوتا من السماء
فرفعت راسی فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر ورجز فاحجر فحمن الوحی وتعتب رواه البخاری۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بندش وحی کا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک روز میں رستے سے گزر رہا تھا کہ اچانک مجھے آسمان سے ایک آواز سنائی دی۔ میں نے اپنا سر اٹھایا تو دیکھا وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اسے دیکھ کر سخت دہشت زدہ ہو گیا۔ گھر لوٹ کر میں نے اہل خانہ سے کہا مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے مجھے چادر اڑا دی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو۔ سورۃ المدثر۔ پھر نزول وحی میں تیزی آ گئی اور لگاتار نازل ہونے لگی۔ فوائد اس کے ہیں کہ وحی کے گرم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پے در پہ وحی نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جب کوئی چیز گرم ہو جائے تو کچھ دیر کے بعد ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ مطابق کا مطلب یہی ہے کہ وحی کا مسلسل سلسلہ شروع ہو گیا، گرم ہونے کے بعد گویا سرد نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، تو اس کی میں نے آپ کو پہلے ہی تفسیر بتا دی ہے تھوڑی سی، کہ سورۃ المدثر کے اندر اللہ پاک نے کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بازار اجیاد سے جو کہ میں نے آپ کو بتایا، حضرت جابر بن عبداللہ ہی کی روایت ہے، حدیث نمبر 4926 صحیح بخاری کی 4926 کے اندر جابر بن عبداللہ نے بیان کیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بازار اجیاد سے جب میں گزر رہا تھا تو میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، اور جب میں نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ یعنی جبرائیل علیہ السلام آسمان اور زمین کے درمیان میں کرسی لگا کر بیٹھے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر حیبت زدہ ہو گئے اور اسی حالت میں گھر گئے اور اپنے اہل خانہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا ان سے کہا کہ مجھے چادر اڑا دو۔ پھر اللہ پاک نے دوسری وحی نازل فرمائی جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، سورۃ المدثر کی پہلی 7 آیاتیں، یا ایھا المدثر قم فانذر، ادھر سے لے کے 7ویں تک۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ ہم نے آج صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4 کی عربک، اس کا ترجمہ اور اس کے فوائد پڑھے، اور تھوڑی سی میں نے کوشش کی میں آپ کو اس کا تھوڑا سا موضوع بتا دوں کہ اس کے اندر کیا بیان کیا گیا سورۃ المدثر کے اندر۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس کام کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، تمام دیکھنے اور سننے والوں کے لیے اللہ پاک اس کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ جن کے والدین، عزیز و اقارب، ماں باپ، بہن بھائی جو فوت ہو چکے ہیں، اللہ پاک ان سب کی مغفرت فرما کے جنت الفردوس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائیں۔ اللہ پاک میرے والدین جو اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی گناہوں کو معاف فرمائے اور جنت الفردوس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو اپنے خاص بندوں میں شامل فرمائے، اور اللہ پاک ہماری مغفرت فرمائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، دین پہ ایمان پہ پیدا کیا ہے، مسلمان کے گھر پیدا کیا ہے، شکر الحمدللہ ہم امت محمدی ہیں۔ اسی طرح اللہ پاک ہمارا خاتمہ بھی دین پہ، ایمان پہ، اسلام پہ کرے، اور جب ہم مرنے والے ہوں، ہماری موت کی گرگراہٹ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہو، اس وقت ہمارے لب پہ یہ کلمہ جاری ہو، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ انشاءاللہ کل ہم حدیث نمبر 5 اس کی عربک، اس کا ترجمہ اور اس کے فوائد پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔